ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھومتی ہوئی پہاڑیوں اور سرسبز کھیتوں کے درمیان بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں عقلمند لوگوں کی ایک جماعت رہتی تھی۔ وہ اپنی ذہانت مسائل حل کرنے کی صلاحیتوں کے لیے دور دور تک جانے جاتے تھے۔ گاؤں کے ہر فرد کے پاس ایک منفرد ہنر تھا جو کمیونٹی کی خوشحالی اور خوشی میں اپنا حصہ ڈالتا تھا۔ ایسی پرسکون جگہ میں بھی کبھی کبھی مصیبت نے اپنا راستہ تلاش کیا۔ ایک دن گمشدہ اشیاء کے گاؤں میں سرگوشیاں پھیلنے لگیں۔ پہلے چھوٹی چیزیں جیسے باغات کے پھل، اور ابتدا میں دیہاتیوں نے ان واقعات کو محض غلط جگہ کے طور پر مسترد کیا، لیکن جیسے جیسے لاپتہ ہونے کا سلسلہ جاری رہا اور مزید قیمتی املاک تک بڑھتا گیا، ان کی پریشانی بڑھ گئی۔ دیہاتیوں میں ملک نام کا ایک شخص تھا جو اپنے تیز دماغ اور چالاک طبیعت کے لیے مشہور تھا۔ جبکہ وہ کمیونٹی کا ایک عام فرد دکھائی دیتا تھا، حقیقت میں ملک ایک چور تھا۔ شک سے بچنے اور دشمنوں کے سب سے زیادہ چوکس رہنے میں بھی ماہر تھا۔ وہ کچھ عرصے سے ریڈار کے نیچے کام کر رہا تھا، ذاتی فائدے کے لیے اپنے پڑوسیوں کے اعتماد کا نقصان کر رہا تھا۔ جب چوری ہوتی رہی تو گاؤں والوں نے ایک حل پر بات کرنے کے لیے بلایا۔ اپنی اجتماعی ذہانت کے باوجود انہوں نے گمشدہ اشیاء کی معمہ سے خود کو حیران پایا۔ آئیڈیاز تجویز کیے گئے اور حکمت عملی وضع کی گئی، لیکن چور غافل رہا، جس سے گاؤں والوں کو مایوسی ہوئی۔ ان کے غور و فکر کے دوران فرید نامی ایک بوڑھے بابا نے ایک مختلف طریقہ تجویز کیا۔ شاید اس نے سوچا، چور کا پیچھا کرنے کی بجائے ہمیں اپنی عقل کا استعمال اس سے کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ فرید کے مشورے سے متاثر ہو کر گاؤں والوں نے غور سے سنا۔ جب اس نے اپنا منصوبہ بیان کیا، صرف تالے اور محافظوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے فرید نے تجویز پیش کی کہ وہ چور کے اگلے اقدام کا اندازہ لگانے کے لیے اپنی اجتماعی ذہانت سے کام لیں اور اس کے مطابق ایک جال بچھا دیں۔ بابا کی عقل سے متاثر ہو کر دیہاتی کام کرنے لگے۔ ہر ایک اپنی منفرد صلاحیتوں کو اس کوشش میں حصہ ڈال رہا ہے۔ کچھ نے اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے پیچیدہ طریقہ کار وضع کیا، جبکہ دوسروں نے اپنے نفسیات کے علم کو چور کے رویے کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے مل کر نگرانی اور مواصلات کا ایک نیٹ ورک بنایا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ گاؤں کا کوئی بھی گوشہ غیر محفوظ نہ رہے۔ گاؤں والوں سے ناواقف ملک ان کی کوششوں کو قریب سے مانیٹر کر رہا تھا، ان کی کوششوں سے خوش ہو کر اسے پیچھے چھوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نے اپنی رات کی سیر جاری رکھی، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اپنے تعاقب کرنے والوں سے ہمیشہ ایک قدم آگے رہتا ہے۔ تاہم جیسے ہی ملک ایک بدقسمت رات گاؤں میں داخل ہوا، اس نے خود کو ایک ایسے جال میں پھنسا ہوا پایا جس کا سامنا اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ اس نے جو بھی قدم اٹھایا، اس نے الارم کا ایک سلسلہ شروع کیا، گاؤں والوں کو اس کی موجودگی سے آگاہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل ظاہر کر سکے، اس نے اپنے آپ کو سخت چہروں والے دیہاتیوں کے ایک گروہ سے گھرا ہوا پایا۔ ان کی اجتماعی نگاہیں اس کی معصومیت کے چہرے سے چھید رہی تھیں۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے، ملک نے سمجھدار دیہاتی کے ہاتھوں شکست تسلیم کرتے ہوئے بغیر مزاحمت کے ہتھیار ڈال دیے۔ جب اس نے اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کیا تو وہ مدد نہیں کر سکا، لیکن اس کمیونٹی کی آسانی اور اتحاد پر حیران رہ سکتا ہے جسے اس نے کم سمجھا تھا۔ ملک کے قبضے کے بعد گاؤں پہلے سے زیادہ مضبوط اور زیادہ لچکدار ابھرا۔ چور پر ان کی فتح اجتماعی دانشمندی اور تعاون کی طاقت کے ثبوت کے طور پر کام کرتی ہے، اور انہیں یاد دلاتی ہے کہ جب ذہانت اور اتحاد کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کوئی بھی چیلنگ ناقابل تسخیر نہیں ہوتا۔ اور یوں دانشمند دیہاتیوں اور چور کی کہانی نسل در نسل گزری ایک افسانہ بن گئی، جس نے دوسروں کو متاثر کیا کہ وہ اپنے دماغ کی طاقت کو مشکلات پر قابو پانے اور ایک ساتھ مل کر ایک روشن مستقبل بنانے کے لیے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی بندے کو اپنے سے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔